اللہ دلوں میں موج تقدس اچھال دے اللہ، میری حیات کو عشق بلال دے اللہ، میری حیات کو عشق بلال دے اللہ، میں خواب خواب سفر کر رہا ہوں مدت سے، کچھ بولیے تو بہت سمجھ میں آئے۔ میں خواب 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 سفر کر رہا ہوں مدت سے، اسی سفر میں مدینہ نکال دے اللہ، دلوں میں موج تقدس اچھال دے اللہ، میری حیات کو عشق بلال دے اللہ، میں خواب خواب سفر کر رہا ہوں مدت سے، اسی سفر میں مدینہ نکال دے اللہ۔ میرے عزیز قرآن مقدس کی آیت کیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے رسول کی اتباع کرو۔ پتہ یہ چلا بغیر رسول کے اتباع کے اللہ کو ہم راضی نہیں کر سکتے، اور اللہ کو راضی کے لیے شرط ہے کہ پہلے رسول کی اتباع کی جائے۔ اگر آپ اپنے نبی کی اتباع کریں گے تو آپ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو جاؤ گے، حبیبکم اللہ اس کو اپنا حبیب بندہ بنا لے گا۔ پتہ یہ چلا کہ وہی حبیب بندہ بنے گا جو رسول والا ہو، وہی نیک بندہ ہوگا، حبیب ہوگا، قربت سے حاصل ہوگی جو رسول کی اتباع کرے، جو نہیں کر رہے ہیں وہ سوچ لو کیا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم رسول پاک کی اتباع کرتے ہیں اور ہم سے ہمارا رب راضی ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو اپنے آقا کی محبت میں جینے کی مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم ہے حضرت انس کون ہے؟ حضرت انس رسول پاک کی بارگاہ میں 10 سال تک رسول پاک کی خدمت کی، ایسے جہیتے صحابی ہیں، اللہ اکبر، رسول کونین جلوگر ہیں، صحابہ کی مجلس ہے، صحابی رسول حضرت انس حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گا؟ یہ وہابی مردود کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی علم غیب نہیں تھا۔ ارے شیطانوں، رسول پاک کے علم غیب کی بات کرتے ہو، جن کے لیے خود قرآن پاک میں حکم ہوا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تم رسول پاک کے علم کی بات کرتے ہو، ارے صحابہ سے بڑے تھے، بولیے، یہ انچ میں نہ پھوٹنا ہے، اور وہ کہاں ان کو رسول پاک کا زمانہ ملا ہے، ان کی نگاہیں نبی کی نگاہوں سے ٹکراتی تھی، ان کی نگاہوں میں رسول پاک کا جلوہ ہوا کرتا تھا، نبی پاک کے پیچھے نمازیں ادا کرتے تھے، کیا ذات ہے ان کی، اللہ اکبر۔ اور کیوں نہ جس صحابہ کی جماعت کے لیے میرے نبی نے خود فرمایا، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جو بھی ان کا اقتداء کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گا؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا رسول پاک کو قیامت کا بھی علم ہے، رسول پاک کو قیامت کا بھی علم ہے، اگر ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا تو پوچھتے نہیں۔ اور رسول پاک کا زمانہ جنہوں نے دیکھا ہے، ایسی جماعت پھر چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا، جس جماعت کو صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ تو پوچھا ہے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے نہیں کہا مجھے نہیں معلوم،
میرے نبی نے یہ فرمایا کہ اے میرے صحابی پوچھ تو رہے ہو قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ صحابی رسول خاموش ہو گئے اور خاموش رہے، یہ نہیں کہا کہ میرے آقا ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں نا، وہ تو سب کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی۔ آج کل تو آدمی اپنی پہچان دلانے کے لیے اگر پہلوان ہے تو پہلوانی کی نشانی دکھاتا ہے، اور وہاں بھی تو مرضی اپنی نماز کی بات، بار نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ارے ہم تو بالکل ایک وقت کی نماز کی چھوٹی تہجد ہے، چاشت ہے، 5 وقت نمازی ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ سب دکھاوے کی عبادتیں ہیں۔ صحابی رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے آقا ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں سے شفقت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا، خاموش رہے۔ کے بعد پھر کہا آقا نہ سلیقہ ہے مانگنے کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب کرم ہے آقا، آپ کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، یا رسول اللہ قیامت کی تیاری ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب، اے میرے صحابی سنو، جو دنیا میں جس چیز سے محبت رکھے، جو دنیا میں جس چیز سے محبت رکھے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کا گزر بسر اسی کے ساتھ۔ اگر تم نے اپنے نبی سے محبت کی ہے، کل قیامت تمہارے نبی کی قربت میں حاصل ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اپنے نبی سے محبت رکھتے ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ نبی کی محبت میں بہت عطا فرمائے۔ پیارے یہ مت دیکھو کہ ہم 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، ہمیں ہجوم نہیں چاہیے، ہمیں اپنی ایمان کو بچانا اور سب کچھ لٹا دینا نبی کے نام پر، اسی کا نام غلامی۔ یہ نہیں میں نے ابھی جمعہ میں نے یہی بیان کیا کہ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے تو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو نے ہمارے باپ کو گالی دی، مجھے گالی دی، میرے بیٹے کو گالی دی، میرے ماں کو گالی دی، لیکن جب نبی کی بات آتی ہے کہ تم اپنے رشتہ داری کو دیکھتے ہو، ارے میرا رشتہ دار ہے صاحب کیا کروں، خاموشی، یہی خاموشی تمہارے ایمان کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ اگر خاموش رہ گئے تو سمجھ لو ہمارے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ اگر ہمارے نبی کے سامنے، نبی کے شان میں کوئی گستاخی کرے ہمارے سامنے، جیسے کو لات مار دو، لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی ہم نہیں کی۔ اس لیے وقت کی بڑی نزاکت ہے، صحابہ کرام نے بے پناہ محبت کی اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اللہ وہی محبت ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ۔ ایمان تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ کیا میرے آقا کی شان ہے، باوجود اس کے مسلمان گمراہیت کی طرف چل پڑا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ بینڈ باجا بجانے لگے ہیں، شادی بیاہ میں ہیں،
جو ہمارے بچے ہیں وہی بہت افسوس کی بات ہے. ایسے لہب العاب سے دور ہوئیے. اللہ کے رسول کی اتباع کرو, رسول پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو. ہمیں کسی اور مذہب کی ضرورت نہیں ہے اس کے بتائے ہوئے راستے کے لیے. ہم کسی دھرم کے محتاج نہیں. الحمدللہ ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جو خود اپنے آپ میں ایک مثال ہے. کسی قانون کا محتاج مذہبی اسلام نہیں ہے. مذہبی اسلام خود ایک قانون ہے. اس لیے میرے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھیے. وہابیوں سے دور رہیے. خاص طور پر یہ مت سوچو کہ ایک بار دو بار مل لیے تو کیا ہوا, بات کر دی تو کیا ہوا. یہ بہت خطرناک دیمک ہے. یہ آپ کے دل میں جو یہ محبت پیدا ہوئی کہ مل لیے تو کیا ہوا, پھر اس کے ساتھ بھی گھومو گے, پھر اس کے ساتھ بیٹھو گے. اور یاد رکھو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. اللہ ہمیں آپ کو سنیت پر قائم رکھے. وقت کی نزاکت انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک بہترین بیان کیا جائے گا. اللہ ہمیں آپ کو رسول پاک کی محبت میں جینے کی مرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کھڑے ہو جائیے اور صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شموع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شیر یار شیر یار تاجدار حرم نوبہاری شفاعت پہ لاکھوں سلام. نوبہاری شفاعت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں پہ بے حد درود. ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام. ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف میں دم آ گیا, اس نے گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام. اس نے گاہے عنایت سلام. پتلی پتلی گولے گل کی پتیاں, پتلی پتلی گولے گل پتیاں. ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ان لبوں کی نزاکت سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کانے لالے کرام پہ لاکھوں سلام. کانے لالے کرام سلام. کل جہاں ملک ذوقی روٹی غذا, کل جہاں ملک روٹی غذا. وہ شکم کی کنان پہ لاکھوں سلام. شکم کی پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم اماموں تو گونوں کا, غوث اعظم تو گونوں کا. جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. جس سے ملتا ہے عالم کو فیض نبی, جس سے ملتا نبی. میرے خواجہ کی عظمت پہ لاکھوں سلام. میرے خواجہ کی عظمت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی عظمت مصطفیٰ. سید یا
سلام سیدی اعلی حضرت بلاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے ہار رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے ہار رضا مصطفیٰ جان رحمت بلاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت بلاکھوں سلام شمع بزم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك